اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسا بدبخت اور ناپاک جوڑا کہ جس نے اپنی ناپاک خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے سب سے مقدس اور پاکیزہ مقام کی بے حرمتی کی، اور اس بدبخت جوڑے نے خانہ کعبہ جیسی پاکیزہ جگہ پر زنا جیسی غلاظت کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے والے اس جوڑے کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان پر کس طرح اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو رہتی دنیا کے لیے کس طرح عبرت کا نشان بنایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود اور خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر زنا کرنے کے باوجود عرب کے لوگ اس جوڑے کی عزت اور تکریم کیوں کیا کرتے تھے، اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر اس جوڑے کی پوجا کیوں کی جاتی تھی؟ پیار دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیار دوستو، زمانہ جاہلیت کے اندر خانہ کعبہ میں موجود ایسے بہت سارے بت تھے کہ جن کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ تمام تر بت انسانوں کے بنائے ہوئے بت تھے۔ لیکن ان تمام تر بتوں میں دو بت ایسے بھی تھے کہ جن کو کسی انسان نے نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ دو زندہ انسان تھے، اور ان کو پتھر کے مجسمے کے اندر تبدیل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، اور یہ دونوں بت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی ایک خوفناک مثال تھے۔ پیار دوستو، بت بننے والے ان انسانوں میں سے ایک کا نام آصاف اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ یہ دونوں مرد عورت ایک دوسرے کے ناپاک عشق کے اندر مبتلا تھے، اور زمانہ جاہلیت کے دور میں عرب کے اندر ان کے عشق کے چرچے عام تھے۔ پیار دوستو، بات کرتے ہیں کہ آصاف اور نائلہ کے عشق کی داستان کہاں سے شروع ہوئی، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر زنا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پیار دوستو، خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے کہ جس کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے لیے ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے والے لوگوں میں آصاف اور نائلہ کا نام بھی شامل ہے۔ آصاف بن یعلا اور نائلہ بنت زید یہ دونوں مرد اور عورت قبیلہ بنی جرہم کے لوگ تھے۔ نائلہ اپنے دور کی انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ یہ لڑکی برہنہ لباس پہنا کرتی اور اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی اور لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی۔ اسی وجہ سے قبیلہ بنی جرہم کے تمام لوگ اس کے حسن کے دیوانے تھے۔ پیار دوستو، نائلہ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جب بھی یہ لڑکی اپنے گھر سے باہر نکلتے تو قبیلہ بنی جرہم کے تمام لوگ اس کے آگے پیچھے دوڑتے، اور اس قبیلے کا ہر ایک آدمی نائلہ کے حسن و جمال اور اس کی محبت کے اندر گرفتار تھا۔ اسی قبیلے کے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ایسا بھی تھا جو اس کے حسن و جمال پر بے انتہا مرتا تھا، اور یہ اس قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا جس کا نام آصاف بن یعلا تھا۔ آخر کار نائلہ بھی اس نوجوان سے محبت کرنے لگی، اور ان کی یہ محبت آہستہ آہستہ ناپاکی کے اندر تبدیل ہو گئی اور یہ زنا کے اندر مبتلا ہونے لگے۔ پیار دوستو، آصاف اور نائلہ اپنی بدفعلی کے اندر اس قدر بدمست ہو گئے کہ جب بھی ان کو موقع ملتا تو یہ زنا کرنے سے پرہیز نہ کرتے، اور کئی عرصے تک ان کے پیار محبت اور زنا کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ لیکن آخر کار ان کے خاندان والوں اور قبیلے والوں کو ان کی بدفعلی کا پتہ چل گیا، اور آصاف اور نائلہ کے گھر والوں نے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی۔ لیکن اس کے باوجود آصاف اور نائلہ اپنی بدکاری سے باز نہ آئے۔ جب بھی ان کو موقع ملتا یہ ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرتے اور زنا کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس قافلے کو موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آصاف اور نائلہ بھی مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن ان کا حقیقی مقصد حج کرنا نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا اور اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنا تھا۔ پیار دوستو، یہ حج کے دن تھے، اور دور دراز سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف اور حج کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے، اور ادھر آصاف اور نائلہ بھی اپنے قافلے کے ساتھ شامل ہو کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔
ایک دن ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر لوگوں کی تعداد دوسرے دنوں کی نسبت بہت کم تھی اور کعبہ کے گرد و نواح میں کوئی بھی شخص موجود نہ تھا۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا عالم چھایا ہوا تھا۔ اسی دوران ان دونوں نے موقع غنیمت جانا اور ایک دوسرے کو ملنے کے لیے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، لیکن شیطان نے بدفعلی کروانے کے لیے ان دونوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالے کہ ان دونوں سے رہا نہ گیا اور یہ کعبے کے اندر داخل ہو گئے، اور ان کی عقل پر خواہشات نفسانی کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی عظمت کو بھی بھول گئے اور زنا کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ادھر یہ دونوں بدبخت اپنی خواہشات کو پورا کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر رہے تھے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جلال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب اور جلال کی وجہ سے زمین و آسمان کانپنے لگے اور سمندر کی موجیں جوش مارنے لگیں۔ خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر کے اور خانہ کعبہ میں زنا کرنے کی وجہ سے آصاف اور نائلہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو خود للکارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب آصاف اور نائلہ پر مسلط ہو گیا، اور خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کرنے کی حالت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا اور ان دونوں کے جسموں کو اسی حالت میں پتھر کے مجسمے کے اندر تبدیل کر دیا۔ اس عذاب کے کچھ دیر بعد جب کچھ لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو وہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آصاف اور نائلہ دونوں اسی طرح بدفعلی کرنے کی حالت میں پتھر کے مجسمے کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ ان کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ لوگ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کر رہے تھے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر داخل ہو کر زنا کے اندر مبتلا تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے پتھر بنا دیا۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے لوگوں نے ان دونوں کے بتوں کو خانہ کعبہ کے اندر سے اٹھایا اور خانہ کعبہ کے باہر لا کر ان دونوں کے بتوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ تمام لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں اور کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرنے کی جرت نہ کرے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ مکہ کے لوگوں نے آصاف کے بت کو صفا کے پہاڑ پر اور نائلہ کے بت کو مروہ کے پہاڑ پر رکھ دیا۔ لہٰذا جب ان دونوں بتوں کو صفا مروہ کی پہاڑیوں پر رکھ دیا گیا تو یہ بات طے پائی کہ جو بھی شخص حج کرنے کے لیے مکہ آئے گا اور صفا مروہ کی پہاڑیوں پر جائے گا تو وہ ان بتوں کو جوتے مارے گا۔ چنانچہ کچھ نسلوں تک تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، لیکن پھر زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی عزت اور تکریم کرنے لگے اور ان کے عشق کی ناپاک مثالوں کو ایک عظیم مثال بنا کر پیش کرنے لگے، جس کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں عرب کے تمام لوگ ان کی عزت اور تکریم کرتے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ آصاف اور نائلہ کے بت کو ان تمام بڑے بتوں میں شمار کرتے تھے کہ جن کے سامنے لوگ سجدہ کیا کرتے اور ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کیا کرتے اور ان کی پوجا کیا کرتے۔ اس طرح دوسرے بتوں کے ساتھ ساتھ آصاف اور نائلہ کے بت کی بھی پوجا شروع ہو گئی اور لوگ ان کو اپنا خدا ماننے لگے اور ان کے عشق کی داستانیں بیان کرنے لگے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جلوہ گر ہوئے اور پورا مکہ اسلام کے نور سے چمک اٹھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بنا کر منصب نبوت پر فائز فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اور پھر جب 10 ہجری کو اسلام پورے مکہ پر غالب آ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر مکہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے بتوں کو توڑتے ویسے آپ فرماتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹنا ہی تھا۔ اس طرح خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفا مروہ کی پہاڑیوں پر تشریف لے گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آصاف اور نائلہ کے بت کو توڑ کر ان کو زمین دوز کر دیا۔